سر کیسے دیکھتے ہیں جو آج کی ساری سچویشن بنی ہے، جو یہ ایک الیکشن میں ایک دم سے سین چینج کر دیا گیا، کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں اسے ایسے دیکھتا ہوں کہ بے شرمی کی انتہا ہے، اور ان سے توقعات تو کوئی نہیں تھی، لیکن اتنا گر جائیں گے میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا. خاص طور پہ شجاعت صاحب اور زرداری صاحب کا تو کام ہی ہے کہ یہاں سے پیسے لوٹ کے ہم لوگوں سے حرام کی کمائی اپنی جوڑ کے اور ان لوگوں پہ حرام کا پیسہ لگا کے جو یہ کرتے آئے ہیں وہ انہوں نے دوبارہ کیا ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ بڑے مناسب الفاظ یوز کروں، لیکن تکلیف اتنی زیادہ، اتنا دکھ ہے کہ مجھے کہنے دیں کہ ان کی حرام زدگیاں جو انہوں نے ساری زندگی کرتے آئے، انہوں نے یہاں آ کے جو کی ہے یہ اب قابل قبول نہیں ہے، اور یہ ٹائم آ گیا کہ انہیں ان کی اصل اوقات دکھائے جائے، ان کے مقام پہ پہنچایا جائے انہیں، اور انہیں قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. اور انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا، یہ اس قوم کے اوپر ہی ہے. ہاں صاحب نے جتنا کرنا تھا کر لیا ہے، مزید کریں گے. یہ صرف اس اکیلے بندے کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ پاکستانی قوم کے لیے وہ لڑا ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم کھڑے ہوں. ہم پہ وہ کوئی ہم احسان نہیں کر رہے اس پہ، بیسیکلی اس نے ہم پہ احسان کیا کہ مجھے اس پہ جو ہے نا برش آنے لگ گیا کہ اکیلا بندہ اسٹیٹس کو اور مافیا کے ساتھ لڑ گیا یار. میں اس کی داد دیتا ہوں اس کی ہمت کو. تقریباً عوام کو جو اویئرنیس انہوں نے دی ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ عوام کو اویئرنیس دی ہے، لیکن میرا حال ابھی بہت زیادہ اویئرنیس دینا باقی ہے. جس طرح سے ہجوم اور عوام کو نکلنا چاہیے تھا، آف کورس میں خوش ہوں کہ نکلے ہیں لوگ، لیکن اس طرح سے نہیں نکلنے جیسے ہونا چاہیے تھا. مجھے 25 سال ہو گئے ہیں عمران بھائی کے ساتھ اوورسیز میں، بہت سارے ممالک میں. پی ٹی آئی کا فاؤنڈر ہوں، میں سول فاؤنڈر ہوں پاکستان میں اس وقت. لیکن جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا عوام جیسے نکلنی چاہیے ویسے نہیں نکلی. ہونا یہ چاہیے تھا جس دن انہوں نے کپتان کو اتارا اس دن پورا پاکستان بند ہونا چاہیے تھا، پورا پاکستان بند ہونا چاہیے تھا. اور اس کے بعد انہوں نے 3-4 دفعہ بغیرتی کیا، لیکن وہ چیز نہیں ہوئی. لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نکلتے رہیں گے انشاءاللہ، لڑتے رہیں گے. سپریم کورٹ پہ جو پٹیشن چلے گئی ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کوئی ہوپ نظر آ رہی ہے کہ کچھ فیصلہ بدلے گا؟ نہیں جی، مجھے کسی سپریم کورٹ سے کسی کورٹ سے کوئی ہوپ نہیں ہے. اور اوپر جو پاورفل لوگ ہیں ہمارے، آرمی کو پورا نہیں کہوں گا لیکن ہماری آرمی ہے، لیکن آف کورس سب کو پتہ کہ پاور کوریڈور کہاں پہ اور کون لوگ ہیں جو فیصلے کرتے ہیں. مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے. پہلے تھی، بہت زیادہ تھی. مجھے تو ابھی آشکار ہوئی ہے ہماری جو پاور کوریڈورز ہیں، اور ہمارا میڈیا بھی اور ہماری عدالتیں بھی. مجھے کسی سے کوئی ہوپ نہیں ہے. میں جھوٹ نہیں بولوں گا کیونکہ میرے پہ کوئی وہ ڈر نہیں ہے مجھے کہ مجھے بین کر دیں گے یا پکڑ لیں گے، اٹھا لیں گے. حقیقت یہی ہے کہ یہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ پیسے کا کھیل ہے، اور جسے چاہیں دکھا دیے ان لوگوں نے کہ ہر چیز بکاؤ ہے. ہم نہیں ہیں، لیکن یہ لوگ ہیں. اور صرف اگر اس ملک کو کوئی بچا سکتا ہے اور یہ ملک اگر ترقی کرے گا تو اس ملک کی عوام ہے. عوام خود نکلے گی تو ہوگا. کپتان نے جتنا کرنا تھا کر دیا، مزید کرتے رہیں گے. لیکن میں ہوپ فل ہوں، لیکن حقائق یہ کہ اس طرح سے لوگ نہیں نکل رہے جیسے نکلنا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ بھی ہے، یہ نہیں کہ ہم کوئی بے حس لوگ ہیں، ہم مجبور ہیں. انہیں مجبور کر دیا گیا، انہیں اس قوم کو بیسک میں لوگ اتنا الجھے ہوئے ہیں کہ وہ نکل نہیں پا رہے. یہ تقریباً بات میں نے سب سے پہلی میری سپیچ تھی ہانگ کانگ میں 18 سال پہلے جب الوی صاحب وہاں پہ آئے. میں فاؤنڈر ہوں پی ٹی آئی ہانگ کانگ کا اور بہت سارے ممالک کا. تب میں نے یہ بات کی تھی کہ سر یہ نہیں بدلے گا. اس کی وجہ یہ کہ ہماری قوم کو، ہمارے معاشرے کو ایک پلان کے تحت اتنا مجبور کر دیا گیا، اتنا پھنسا دیا گیا کہ ہمیں رات کی روٹی کی فکر ہے. صرف اپنی فکر ہے کہ میرا بچہ، میری فیملی، میری روزی، میری نوکری، اس سے آگے نکلنے نہیں دے رہے. اور کپتان کے ہاتھ پاؤں ایسے بند ہیں انہوں نے کہ وہ جانتے ہوئے بھی کہ کن لوگوں نے اس ملک کا ہانہ خراب کیا ان کا نام نہیں لے سکتا، کیونکہ الٹیمیٹلی نقصان کس کو ہوگا؟ ہمارے ملک کو ہوگا، ہماری فوج کو ہوگا. تو بہت گندی گیم چل رہی ہے اس ملک میں. لیکن آفرین ہے ہمارے لوگوں پہ اور کپتان پہ اور پوری ٹیم پہ کہ بار بار گرتے ہیں، بار بار اٹھتے ہیں. اور ہماری ٹریننگ یہی ہے اور اٹھتے رہیں گے انشاءاللہ. ہوپ ہے، لیکن تکلیف بہت ہے کہ جیسے یہ لوگ ہمیں اپنے غلیظ ذہنیت سے اور کاموں سے جیسے یوز کرنا چاہ رہے تھے، اپنے معاملات کو وہ ویسے کرتے آئے ہیں ابھی تک. لاسٹ ٹائم 12 بجے عدالتیں کھول دی گئی تھیں. آج آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی نظام اس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور آئی ڈونٹ نو، میں زیادہ سیاست کو نہیں سمجھتا، لیکن اگر میرے جیسے بندے کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے، اور عدالتیں ان کی اوقات کیا اور یہ کیا کر سکتے ہیں، نہیں کھولیں گے عدالتیں. عدالتیں انہی کے لیے کھلیں گی جہاں سے انہیں راشن پانی آتا ہے، سیدھی سی بات ہے، اور جہاں سے انہیں آرڈرز آئیں گے. It's not only about money, it's about power as well. So everyone knows where the power corridors are and who's making decisions. یہ باقی آگے انہوں نے ڈمی بٹھائے ہوئے. یہ نواز شریف، شہباز شریف کی کیا اوقات، کیا ان کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی. اصل پاور کوریڈورز وہاں پہ ہیں جہاں سے انہیں ان کے آقاؤں کے حکم آتے ہیں.
उसी तरह ये प्रोसीड करते हैं। खान साहब मैसेज देना, अगली जो कॉल देंगे खान साहब पिंडी जाने के लिए, इस्लामाबाद जाने के लिए, तो लाहौर का मैसेज अभी से आप लोग रिकॉर्ड करें। ये जो आज जुमा है, हफ्ता इतवार, मैं नहीं समझती कि किसी पाकिस्तानी को घर बैठना चाहिए। सारी इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, रोटी पानी में फंसा दिया है, बिल्कुल नहीं फंसा दिया, सिर्फ जहनी गुलाम करने की कोशिश की जा रही है। उस कोशिश को तो आप ना काम कर सकते हैं ना। हम आधे वक्त की रोटी खा के भी ज़िंदा रह सकते हैं, हम रोटी के बगैर भी ज़िंदा रह सकते हैं। इंसान के अंदर इतनी ताकत है, शऊर इमरान खान ने दिया है, आगे करना हमने अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए। दिस इज़ आवर डिसीजन कि हम ये 3 दिन भी ना बैठे घर अपने और इस्लामाबाद जाएं। ये कौन सी दफ़ा लगाते हैं, कौन सी दफ़ा नहीं लगाती हैं। खौफ को ख़त्म करें, जो खान साहब बार बार कहते हैं, इंसान को कोई चीज़ ख़त्म नहीं कर सकती सिवाय खौफ के, और ये वही क्रिएट कर रहे हैं। सिर्फ आवाम को इतनी सी बात समझनी चाहिए, दैट्स इट। समझ रही हैं? खौफ को ख़त्म करना चाहिए। बहुत अच्छी मैडम ने भी बात की है कि जब इंसान अपना खौफ ख़त्म कर देता है तो उसको किसी चीज़ का फिर डर नहीं रहता।